अम्मी के साथ पार्ट 5। मैंने देखा तो सना अबाया पहन के आ रही थी और वो आई मेरे साथ चुपचाप बाइक पे पिछली सीट पे बैठ गई। अब मैं उसे अपने घर लेके जा रहा था और मैं बहुत खुश भी था और मैं ये भी सोच रहा था कि आज किस तरीके से उसकी लूंगा। मैंने देखा सना मेरे साथ डर के बैठी हुई थी, उसका कुछ भी मुझे लग नहीं रहा था। फिर मैंने कहा सना इजी होके बैठ जाओ, कोई बात नहीं। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और आगे रख दिया, उसने फौरन से पीछे कर लिया। खैर घर की चाबी मेरे पास थी तो हम घर भी पहुंच गए। सना मुझे कहने लगी कि घर पे कोई नहीं है तुम्हारे, अम्मी कहाँ चली गई। मैंने बताया कि मैं उसे अपनी नानू के घर छोड़ के आया हूं। फिर मैंने दरवाज़ा खोला और मैं सीधा अपने कमरे में आया। मैं ये सोच रहा था कि मैं मोबाइल कमरे में कैसे छुपाऊं, क्योंकि मेरे पास तो एक ही मोबाइल था जिससे मैं फ़ोन करके सना से बात करता या उसको कमरे में छुपाता। फिर मैंने सोचा कि ये वॉशरूम जाएगी तब तक मैं जल्दी से वहीं रख दूंगा। लेकिन सना तो इस दफ़ा बहुत चालाक निकली। वो कहने लगी हैरी तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, तुम अपना फ़ोन मुझे पहले दो, मैं वो वीडियो डिलीट करूंगी और भाई मुझे खतरा है, तुम दूसरी वीडियो ना बना लो। मैंने कहा हाँ हाँ सना, पहले तुम मेरा काम तो करो, उसके बाद वो वीडियो भी डिलीट हो जाएगी। खैर मुझे उस मंजर की वीडियो बनाने का मौका तो नहीं मिला, जिसका मुझे बेहद अफसोस भी था। फिर वो कहने लगी कि जो भी करना है जल्दी से करो और मुझे घर भी जाना है। मैंने कहा सना जल्दी किस बात की है, मैं तो यही सोच सोच के रात भर सोया ही नहीं हूं कि कल तुम आओगी और मेरे साथ। सना कहने लगी कि मेरा तुम्हारे साथ करने को बिल्कुल भी दिल नहीं था, ये तुमने मुझे मजबूर किया है, इसीलिए तुम्हें सुकून आए या ना आए मेरी कोई गारंटी नहीं है, बस तुम मेरी जान छोड़ दो। फिर मैं किसी भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ा। सबसे पहले मैंने उसके गुब्बारों से खेला, क्योंकि वो मेरे सबसे पसंदीदा थे। मैंने उनको आज़ाद किया और उनके साथ काफ़ी देर खेलता रहा। फिर वो कहने लगी कि यार हैरी जल्दी करो, मुझे घर जाना है। फिर मैंने उसके मुंह पे हाथ दे दिया। मैंने कहा कि अब तुम चुपचाप पड़ी रहो, तुमने खुद ही कहा है ना कि जो करना है कर लो और मुझे करने दो ना। फिर मैं उसके साथ काफ़ी देर खेलता रहा और फिर मैंने अपना बैट निकाल कर बैटिंग शुरू की। पहले तो मैंने टेस्ट मैच खेला, आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी इनिंग तेज़ की, चौके छक्के लगाना शुरू कर दिए। आज मैं सुबह से भूखा था और मैंने 4-5 गिलास पानी के भी पिए हुए था, तो मेरा बैट आज बहुत तगड़ा लग रहा था और बहुत अच्छा भी चल रहा था। मैंने देखा कि सना ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और वो भी सुकून की वादियों में चली गई है। मैं समझ गया था कि शायद सना को भी अच्छा लग रहा था और फिर हम आधे घंटे बाद आउट हो चुके। मुझे ऐसा लगा कि सना भी आउट हुई है। मैंने उससे पूछा क्या तुम भी आउट हुई हो, तो वो खामोश रही। उसने कहा कि अपना मोबाइल दो, मैं ये वीडियो डिलीट करना चाहती हूँ। मैंने उससे अपना मोबाइल दे दिया, क्योंकि मैं उस वीडियो को अपने लैपटॉप में भी सेव कर चुका था और मैंने उसे वो वीडियो का फोल्डर खोल के दे दिया। उसने वो वीडियो डिलीट की और मुझे कहने लगी हैरी तुमने कहीं इसकी कॉपी तो नहीं बना ली। फिर मैं खामोश रहा। फिर वो कहने लगी बताओ जो भी बात है। मैंने कहा नहीं नहीं। फिर सना ने दोबारा अबाया पहना और कहने लगी चलो मुझे अब घर छोड़ दो। तब तक मेरी अम्मी का फ़ोन मेरे मोबाइल पे आने लगा। मैंने कॉल रिसीव की तो मेरी अम्मी कहने लगी हैरी तुम कहाँ चले गए हो, तुम्हारा कज़न तो घर आया हुआ है और वो तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा है। अब मैं डर गया। मैंने फिर अपनी अम्मी को झूठ बोल दिया। मैं होटल पे जा ही रहा था तो मुझे मेरा एक और दोस्त मिल गया था, मैं उसके साथ ही बैठा हुआ हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। फिर मैंने सना को बाइक पे बिठाया और सीधा उसके घर चला गया। उसको घर छोड़ के फिर मैं नानू के घर चला गया। तब तक शाम भी हो चुकी थी। मेरी अम्मी कहने लगी खुद तो तुम बैठे ही नहीं और नानू के घर आने की बड़ी जल्दी थी तुम्हें। फिर वो मेरा कज़न कहने लगा हाँ हैरी, खाला बता रही थी कि तुम्हें मुझसे कोई ज़रूरी काम था। मैंने कहा हाँ यार, वो मैं तुम्हें अकेले में बताऊंगा। फिर मेरी अम्मी बाहर आई और हम लोग सीधा घर आ गए। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि चलो जल्दी से कपड़े चेंज करो और हम पार्क वॉक करने चलते हैं। लीना का 2 बार मैसेज आ चुका है। मैं फिर बाथरूम में चला गया, फ्रेश होके आया। फिर मैंने वॉक वाला ड्रेस और शूज़ पहने। फिर मैं और मेरी अम्मी
پارک آ گئے تھے۔ پارک پہنچے تو لینا پہلے سے ہی پارک میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، ہیری تم لوگ آئے نہیں کل بھی، کیا ہوا؟ سب خیریت تھی؟ تمہاری امی بتا رہی تھی کہ تمہاری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کہا ہاں لینا، طبیعت تو بالکل ٹھیک تھی، بس دل نہیں کر رہا تھا۔ پھر لینا میری امی سے ہمارے گھر کا ایڈریس پوچھنے لگی اور کہنے لگی کہ میں کل دن میں چکر لگاؤں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ریسٹورنٹ پہ جاب کرتی ہو نا؟ تو وہ کہنے لگی ہاں میں تو رات کو جاب کرتی ہوں 8 بجے، اور صبح 4-5 بجے ریسٹورنٹ آف ہو جاتا ہے تو میں گھر کو آ جاتی ہوں۔ میں دن کو گھر پہ ہوتی ہوں تو میں کل تم لوگوں کے گھر چکر لگاؤں گی۔ میری امی کہنے لگی ہاں ہاں ضرور، اور پھر ہم نے اپنی واک ٹریک مکمل کیا، اور پھر میں نے اپنی امی کو بولا کہ اب گھر چلتے ہیں۔ پھر میری امی نے لینا کو بائے کیا اور ہم لوگ گھر آ گئے۔ گھر آیا تو میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنا موبائل چیک کیا تو ثنا کے 5 سے 6 میسج آئے ہوئے تھے۔ ثنا مجھے کہہ رہی تھی، ہیری تم نے سچ میں اس ویڈیو کی کاپی تو نہیں بنائی؟ مجھے تو ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے۔ پھر میں نے کہا ثنا ڈرنے کی کیا بات ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ تو ثنا کہنے لگی اچھا کیسے لگ سکتا ہے، تم نے تو میرے ساتھ زبردستی کیا ہے۔ اب میں دل میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ثنا سے پیسے کیسے نکلواؤں، کیونکہ ثنا تو میرے ساتھ ڈر کے مارے یہ کر رہی تھی، اور ڈر کبھی بھی اس کا ختم ہو سکتا تھا۔ وہ دل سے میرے ساتھ یہ نہیں کر رہی تھی۔ ہاں اگر وہ دل سے میرے ساتھ اس کام پہ راضی ہو جائے تو پھر مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ثنا خود ہی لاجواب چیز تھی۔ پھر میں نے کہا ثنا مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے، تم نے بتایا تھا کہ تمہارے پاس ایک انگوٹھی ہے۔ وہ کہنے لگی ہیری تم نے میرے ساتھ یہ کام بھی کر لیا اور اب تم پیسے بھی مانگ رہے ہو۔ میں نے کہا ثنا ادھار سمجھ کے ہی دے دو، بعد میں لوٹا دوں گا، مجھے ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی ہیری آج کے بعد تم مجھے میسج مت کرنا، میں تمہیں بلاک کرنے لگی ہوں، تمہاری خواہشات کچھ زیادہ ہی بڑھ رہی ہیں۔ یہ سن کے تو میں اور بھی ڈر گیا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ شوق سے بلاک کرو، اگر تم نے مجھے بلاک کیا تو وہ ویڈیو ابھی بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، کہو تو سیمپل کے طور پہ میں تمہیں بھیج سکتا ہوں۔ اور پھر میں نے اس کا ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ اس کو بھیج دیا۔ پھر ثنا کہنے لگی یہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم ایسے ہی نکلو گے، اب تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں ساری زندگی تم سے ڈر کے تو نہیں رہ سکتی، فرحان کو بھیجو یا کہیں بھی بھیجنی ہے تو بھیج دو۔ پھر میں نے کہا ثنا میری بات سنو، ابھی تم غصے میں ہو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو اور پھر مجھے بتاؤ کیا تم یہ برداشت کر پاؤ گی؟ اگر ایسا ہو گیا تو؟ وہ کہنے لگی تو اور کیا کروں، تم اسی طرح کرو گے، ساری زندگی مجھے ڈرا کے رکھو گے۔ تو میں نے کہا ثنا میری کون سی بڑی خواہش ہے، چھوٹی سی تو خواہش ہے، کبھی کبھی میں تم سے ٹائم مانگ لیا کروں گا، اور تو میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا۔ وہ کہنے لگی کہ ٹائم تو میں نے تمہیں شوق سے دیا ہے، اور سچ پوچھو تو مجھے بھی اچھا لگا تھا، لیکن اب تم پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہو تو میں کہاں سے لاؤں؟ پھر میں نے کہا ثنا اچھا میں معافی چاہتا ہوں، اگر تمہیں برا لگا ہے، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ پھر میں نے کہا ثنا نیکسٹ ٹائم کب مل رہی ہو؟ اس نے کہا ابھی میری امی آ گئی ہیں، میں بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گیا تو میری امی کچن میں نہیں تھی، ورنہ اس ٹائم کو تو میری امی کچھ نہ کچھ بنا رہی ہوتی ہے۔ میری امی اپنے کمرے میں تھی اور شاید وہ غصے میں بھی تھی۔ میں نے جب پوچھا امی کیا ہوا، آج کھانے کو کچھ نہیں بنایا، تو میری امی مجھے کہنے لگی ہیری تم جاؤ اپنے کمرے میں، آج کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ضرور میری امی کی میرے ابو سے لڑائی ہوئی تھی، اور یہی وہ نازک لمحہ تھا جس کا میں انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس لمحے میری امی بہت کمزور ہوتی ہے اور مجھے میرا کام کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ پھر میں نے کہا امی اٹھو، پھر میں نے ہاتھوں سے پکڑ کر امی کو اٹھایا۔ میں نے کہا کیا ہوا امی، بتاؤ مجھے، ابو سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ پہلے تو وہ نہیں بتا رہی تھی۔ پھر میری امی کہنے لگی ہاں تمہارا ابو کہہ رہا ہے کہ وہ آفس کے کچھ کام سے 2 دن گھر کے باہر جا رہا ہے، اس کو پتا بھی ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے پتا تھا کہ امی کس چیز کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ جو رات کو کام ہوتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، ورنہ سارا دن تو امی گھر پہ اکیلی ہوتی تھی۔ میں نے کہا امی ویسے بھی تو ہم سارا دن گھر پہ اکیلے ہوتے ہیں، اور اگر وہ 2 دن کے لیے جا بھی رہا ہے تو کوئی بات نہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ میری امی کہنے لگی ہیری رات کی بات اور ہوتی ہے۔ میں نے کہا امی کوئی بات نہیں، جتنے دن ابو گھر پہ نہیں آتا میں آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں سو جایا کروں گا، آپ کو ڈر بھی نہیں لگے گا۔ پھر میں نے امی کو کہا آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے کھلاتا ہوں۔ پھر میں نے امی کو ہاتھ سے پکڑ کر
باہر ٹی وی لانچ میں لایا اور صوفے پہ بٹھا دیا۔ میں نے کہا امی مجھے کچھ اور تو بنانا نہیں آتا، میں آپ کے لیے آملیٹ بنا دیتا ہوں۔ پھر میری امی کہنے لگی ہیری تم کھانے کی فکر مت کرو، کھانا فریج میں پڑا ہوا ہے، وہ گرم کر کے تم کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گی۔ اور پھر ہمارے گھر کی بیل بجی۔ میں نے جا کے دروازہ کھولا تو وہ میرا ابو تھا۔ ابو نے آتے ہی آفس بیگ اتارا اور میری امی سے پوچھنے لگا کیا ہوا، میری پیکنگ کر دی؟ مجھے آج ہی نکلنا ہے۔ میں نے یہ سنا تو میں خوشی ہو گیا کیونکہ مجھے وہ موقع مل گیا تھا جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ میری امی غصے میں تھی، اس کو کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ پھر میں نے امی کو کہا، میں نے کہا امی آپ سمجھے نا، ابو اس گھر کا خرچ چلاتے ہیں، ابو سارا دن کام کرتے ہیں، اگر وہ نوکری کرتے ہیں تو ان کو جانا تو پڑے گا۔ میں نے امی کو سمجھایا تو خیر وہ سمجھ گئی اور پھر میرے ابو کی پیکنگ کرنے لگی۔ پھر میرے ابو نے میری امی کو کہا کہ 2 دن کی تو بات ہے، یوں گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور آہستہ سے میرے ابو نے میری امی کو کہا کہ مجھے پتہ ہے تم کس لیے پریشان ہو رہی ہو، وہ رات والے کام کی وجہ سے نا، وہ جو روز ہوتا ہے، جب میں آؤں گا تو میں ساری کسر ایک ساتھ پوری کر دوں گا۔ پھر میرا ابو میری طرف دیکھنے لگا کہ کہیں یہ میں نے سن تو نہیں لیا، اور پھر میں نے اس کو ایسے جتایا کہ جیسے میں نے کچھ بھی نہیں سنا، اور میں نے فریج سے پانی نکال کے پینے لگا۔ اور اب میری امی کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا، وہ خوشی خوشی میرے ابو کی پیکنگ کر رہی تھی۔ اور پھر میری امی نے کہا کہ کھانا تو کھا لیتے۔ میرے ابو نے کہا کہ نہیں، آفس کی گاڑی جا رہی ہے تو دیر ہو جائے گی، میں راستے میں کچھ کھا لوں گا۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔